چند نفل نمازیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس کو غور سے سن لیں، زندگی میں فائدہ دیں گی۔ پہلی برکت والی نفل نماز وہ ہے تحیۃ الوضو۔ جو بندہ وضو ٹھیک طریقے سے کرے، حدیث مبارک میں ہے وضو درست کرے اور اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے تحیۃ الوضو کے نام سے، تو اللہ تعالی اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ حضرت بلال حبشی کے متعلق یہ روایت ہے کہ نبی پاک جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی، آواز سنی، تو حضرت بلال سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی۔ دوسری میرے دوستو، صلاۃ الحاجات۔ جب کوئی حاجت درپیش ہو تو انتہائی مجرب نوافل کا وظیفہ ہے، وہ آپ یاد کر لیں۔ 4 رکعت نفل پڑھیں جب کوئی حاجت پیش ہو، صلاۃ الحاجات اس کو کہتے ہیں۔ 4 نفل کی نیت باندھے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھیں، پھر اتحیات رب جلنی تک مکمل پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، سلام نہیں پھیرنا، پھر تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، رکوع سجود کریں اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ الناس پڑھیں۔ یہ صلاۃ الحاجات ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ مقرب اولیاء اعظام لکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو یہ 4 نفل پڑھے گا اللہ اس کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے بعد نفل نماز ہے مغرب کی نماز، 3 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت، 2 نفل اور پھر 2 نفل۔ جو بندہ یہ 6 رکعتیں پڑھے، مغرب کے بعد 2 نفل، 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل پڑھے، تو جو 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر۔ پھر خوبصورت نفلی عبادت ہے فجر کے بعد اشراق کے 2 نفل۔ نماز فجر پڑھ کے جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر فکر کرتا رہے، درود پڑھتا رہے، گفتگو نہ کرے یہاں تک کہ سورج بلند ہو، 20 منٹ کے بعد، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد، یہاں گھڑی پر ٹائم آ جاتا ہے، تو جو بندہ 2 نفل نماز پڑھے اشراق کے، ثواب پتہ کتنا ہے؟ فرمایا اللہ اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ صرف 2 رکعت نفل کا اجر ہے، فجر کے بعد اشراق کے 2 نفل۔ اور اسی طرح جو بندہ 2 نفل اشراق کے پڑھ لیے، پھر 2 نفل چاشت کے، اور پڑھنا ویسے ہی جیسے آپ نارملی نفل پڑھتے ہیں، تو 2 چاشت کے نفل اشراق کے بعد پڑھیں، تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ وہ 2 نفل پڑھنے والے کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار فرماتا ہے۔ اور اشراق اور چاشت کی یہ فضیلت ہے، جو پابندی کر لے تو کبھی بھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا، اللہ اس کی محتاجیوں کو دفع فرما دے گا۔ اشراق کے 2 نفل اور چاشت کے، یہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، تو گھنٹہ لگ جائے یا آدھا گھنٹہ لگ جائے، جب سورج طلوع ہو تو یہ 4 نفل 2 کر کے، پہلے 2 اشراق کے، پھر 2 چاشت کے پڑھنے۔ پھر آخری نماز تہجد۔ نماز تہجد حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام فرضوں کے بعد
نفل عبادت میں سے سب سے افضل جو اللہ کو محبوب عبادت ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کے 2 نفل، یعنی عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جائیں، پھر اٹھیں اور تہجد پڑھیں، پھر سو جائیں، فجر کے لیے اٹھ جائیں، تو تہجد کی پابندی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا فرشتوں کے ذریعے، تمام لوگ حساب دے رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا کہ جلدی جلدی تم اللہ کے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ تہجد پڑھنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، تیرے حضور جو علم کی باتیں، نوافل کی باتیں ہوئیں، انہیں قبول فرما اور ہمیں ان نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ آج جو بونگا حیات میں محمد اعظم علی فوت ہوئے تو ان کی بھی بخشش فرما اور ان کے گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، مسجد صدیق اکبر کو تا دم معاشر آباد و شاد فرما۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔